سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بے دردی سے ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا۔ تفصیل سے واقعہ آپ نے سنا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں ایک شخص کوفہ کا رہنے والا وہ کہنے لگا کہ بتائیے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کہ احرام کی حالت میں اگر مچھر مار دیا جائے تو کیا دم ہوگا؟ حج عمرہ گئے والوں کو معلوم، کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس پر دم لازم ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا احرام کی حالت میں اگر تم سے مچھر مر جائے تو مسئلے کی فکر ہے، دم کی فکر ہے، لیکن تم لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو شہید کیا، اس کی فکر نہیں ہے۔ کوفے کے لوگ اتنے ظالم تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کو بے دردی سے شہید کیا۔ تفصیل سے بتایا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دکھے دل سے آخری وقت میں آپ سے 3 بددعائیں جو ہے آپ کے منہ سے نکلی۔ تین بددعائیں آپ نے ان لوگوں کے لیے کی، بددعائیں دی، دکھے دل سے 3 بددعائیں نکلیں۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار عالم، میں میرے جماعت کے لوگ، میرے رفقا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے میرے خاندان کو ختم کیا، شہید کیا، اور مجھ کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، جو ہمارے مخالف ہیں ان کو حفظ کی دولت نہ دینا۔ دوسری بددعا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، میں خود نماز پڑھا کرتا تھا، ان لوگوں نے میرے خاندان کو شہید کیا اور مجھ کو شہید کیا۔ اے میرے پروردگار عالم، ان کو جماعت کی توفیق نہیں دینا۔ تیسری بددعا فرما دی کہ پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ تیرے محبوب ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے نواسے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں یہ لوگ ان لوگوں نے ہم کو بے دردی سے شہید کر کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کیا، میرے نانا جان کے روضے کی زیارت نصیب نہ کرنا۔ تین بددعائیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں کر دی۔
نمبر 1، قرآن مجید کی حفظ کی ان کو توفیق نہیں دینا۔ جتنے مخالف ہیں اس دور سے لے کر آج تک ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی ہوتا ہے، آپ پوچھیں ان کا جو ہے ایمان ایسا ہے جس کو یہ لوگ تقیہ کہتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کو کہتے ہیں ان کو یہ لوگ تقیہ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے غار سے وہ قرآن لے کر آئیں گے۔ اصلی قرآن تو غار میں ہے۔ ایک واقعہ ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے، حیدرآباد کی بات ہے۔ یہی چرچا آج کل تو نہیں ہو رہا، بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ چرچا تھا کہ ان لوگوں میں حافظ نہیں ہوتے، جو اہل تشیع ہیں ان میں حافظ نہیں ہوتے۔ یہ تو بظاہر محبت ظاہر کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اہل بیت کی، لیکن ان کے دل میں کوئی محبت نہیں، خالی جو ہے محبت کے نعرے ہیں، محبت بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے جان سجدے میں دی، یعنی نماز پڑھ کر دی۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو بتائیے۔ تو چرچے تھے کہ ان میں حافظ نہیں ہوتا، تو بڑی کوششوں کے بعد ایک جید حافظ حیدرآباد کے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو چلنا ہے، بتانا ہے کہ جو ہے ہم میں حافظ ہوتے ہیں۔ اب ان کو پیسوں کی لالچ دی، وہ بیچارے پھسل گئے آگے ان کے چکر میں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس حافظ ہوتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو چنانچہ بات طے ہوئی علماء میں، ایک دن رکھ دیا جائے اور بلایا جائے۔ علماء جمع ہوئے، ان کے بھی لوگ ان کے بھی لوگ، ادھر کے بھی علماء، سنی علماء جمع ہوئے اور یہ بلایا گیا۔ حافظ صاحب آئے، بیٹھے، ان میں سے ایک مولانا نے خیر خیریت کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ حافظ ہیں؟ بولے ہاں جی، میں تو بالکل جید حافظ ہوں، اتنے میں نے تراویح سنا چکے ہیں، جید حافظ۔ آپ شیعہ ہیں؟ بولے جی ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے ہیں، ان کا تبرہ کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں پتہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر شروع ہو جائیے۔ جید حافظ اس زمانے کی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ شروع کیجئے تو کہتے ہیں ایک زبان پر ایک لفظ قرآن مجید کا نہیں نکلا، کیونکہ خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو اس نے جس طرح سے شیعہ گالی دیا کرتے تھے اس طرح گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اندازہ لگاؤ دوستو، ہمارے بیچارے مسلمان ان کا ماتم دیکھنے جاتے ہیں، وہ بی کا علم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں شرم آنا چاہیے جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو، جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو گالیاں دی، ہم ان سے جا کر ان کے پاس جا کر ان کا دیدار کرتے ہیں، ان کے میلے میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بددعا کو قبول فرمایا۔ ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا جو پکے رافضی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حفظ کی توفیق قرآن مجید کے اٹھا لی۔ دوسری بدعا، جماعت سے نماز کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، میں تو کئی مرتبہ دیکھا ہوں، سعودی عرب میں ہفتے میں ایک بار بس نکلتی ہے عمرے کے لیے، کہیں اگر ٹھہرنا ہوتا، نماز کے لیے رکنا ہوتا تو کچھ لوگ جو وہاں پر بھی رکتے اور جو جماعت ہوتی رہتی اور کچھ لوگ جو ہے علیحدہ نماز پڑھتے۔ آپ بولیں گے آپ کو کیسے پتا؟ یہ وہی لوگ ہیں، کیسے پتا؟ وہ لوگ نماز پڑھتے وقت ٹھکری رکھتے ہیں، ٹھکری نہیں ملی تو ٹشو رکھتے ہیں، تو ٹشو رکھ کے سامنے ٹشو رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان کو جماعت کی توفیق نہیں ہے۔ اور تیسری بددعا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرما دی، فرمایا کہ پروردگار عالم میرے نانا کے روضے اقدس کی زیارت ان کو نصیب نہ ہو۔ حج کو عمرے کو گئے سو والے جو مدینہ پاک میں گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ غور آپ نے کیا ہوگا، کسی نے جو گئے ہوں گے، یہ لوگ جنت البقیع کی طرف گروپ کے گروپ بیٹھ کر روتے ہیں، لیکن روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر تو صدیق اکبر اور عمر فاروق ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتے، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ یہ تو ان کے دل میں دشمنی ہے ہی،
لیکن یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بدعا ہے کہ آقا کے روضہ اقدس کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہوتی، کوئی وہاں پر نہیں جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہیں، وہاں پر اس طرف رخ کر کے یہ جو ہے روتے چلاتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہے جھڑپیں ہوئی پولیس میں سعودی عرب کی ان کی، تو 3 بدعائیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی، اور 3 بدعائیں آج دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر کوئی ان سے تعلقات ہے کسی کے تو ان کو بتاؤ اور کہو کہ راہ راست پر آ جائیں، اللہ کے احکامات پر آ جائیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آ جائیں۔ کہ کربلا سے قافلہ مدینہ کو، کوفہ سے قافلہ مدینہ پاک کو روانہ ہوا۔ اچھا آدمی حفاظت کرنے کے لیے دے دیا گیا۔ قافلہ روانہ ہوا، اجڑا ہوا قافلہ، جن کے پاس ایک بھی مرد نہیں، پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر شہید ہو گیا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ مدینہ پاک قافلہ پہنچا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو محافظ قافلہ تھا، اپنے کنگن نکالے سونے کے اور نکال کر اس کو دیے اور کہا کہ میں تجھ کو یہ انعام دیتی ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب لٹ گیا ہے۔ مگر وہ محافظ بھی مدینے کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ زینب نہیں، میں نہیں لوں گا، لیکن میں یہ انعام چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اللہ غنی، کیا محافظ تھا، کیا اس نے جواب دیا؟ کہنے لگا کہ زینب سونا لے لوں گا، آج ختم ہو جائے گا، چاندی لوں گا، کل ختم ہو جائے گا، میں یہ سونا لیتا نہیں، لیکن انعام بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اے زینب مجھ سے وعدہ کرو، کل قیامت کے دن، اللہ کی عدالت کے دن، محشر کے دن میری روح سوائی مجھے پریشان کرے گی، میرے گناہ مجھے پریشان کریں گے، اس وقت تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے نانا جان سے کہہ کر میری سفارش کرا دینا۔ زینب مجھ سے وعدہ کرو، اپنے نانا جان سے کہہ کر میری سفارش کرا دینا۔ اگر ہم جیسے ہوتے اس وقت زمانے میں، کہتے جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو جو ہے اہل بیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گھرانے کا تبرک ہے، تبرک۔ ہم ہوتے تو فوراً لے لیتے، مگر وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے والے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ ذرا توجہ کرو میری بات پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا تو حسنین کریمین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے، چاندی کے کڑے تھے۔
حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے تھے اور پردہ ریشم کا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، آپ واپس لوٹ گئے۔ حسنین کریمین گھر میں گئے، امی جان سے فرمایا کہ نانا جان آتے آتے واپس چلے گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار تھی، سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کڑے نکالے اور نکال کر توڑ کر پھینک دیے اور پردہ نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اپنے والد ماجد کے پاس پہنچی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے واپس چلے گئے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کے کڑے کو، چاندی کے کڑے کو نکال کر پھینک دیا اور پردے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ سونا چاندی مرد کی زینت نہیں ہے، ریشم کا کپڑا زینت نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے تو بتاتا۔ آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے گلوں میں چاندی کے، سونے کے چینہ ڈال کے ہیں۔ یہ وہی رافضیوں کی نقل ہے۔ دیکھو ان کے پاس جا کر، ان کے ہاتھوں میں، ان کے گلے میں چاندی کے، سونے کے جو ہے گلے میں چین ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہی رافضی شیعہ کی نقل ہے جو آج سنیوں میں رائج ہو گئی ہے۔ سونے چاندی کے گلے میں جو ہے چین ڈالے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے پھر رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ڈالنے سے پہلے ذرا پوچھ تو لیا کرو کسی جاننے والے کو کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، پہن سکتے یا نہیں۔ کوئی اگر پہن لیا تو اس کی نقل کر لیے، پہن لیے۔ کوئی گلے میں ڈال رہا ہم بھی ڈال لیے، کوئی ہاتھ میں ڈال رہا ہم بھی ڈال لیے، کوئی کمر میں بن رہا ہم بھی کمر میں بن لیے۔ یہ دھاگے، لال دھاگے بھی یہ شیعوں کی جو ہے نقل ہے۔ آپ دیکھو شیعوں کے ہاتھوں میں، غیر مسلم تو وہ تو پہنتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے سخت ناراض ہوتے اور پوچھا کہ تم نے جو گلے میں دھاگا ڈالا ہے کیا تم اس کو خدا سمجھتے ہو؟ نہیں جی خدا نہیں سمجھتے۔ پھر کہ ڈالا کیوں ہے؟ یہ چیزیں ہم لوگوں میں رائج ہوتے چلے جا رہی ہیں، اس شیعوں سے، غیر لوگوں کے طریقے سے۔ اسلام میں بالکل نہیں ہے، منع کیا جاتا ہے، کئی بار میں نے کہا ہے، مگر ٹھس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایسے تو کبھی جو ہے واپس نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، سوچا اور سمجھ کر جو ہے اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے کڑوں کو نکالا اور پردہ نکال کر جو ہے پھینک دیا۔ یہ اتباع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہے محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے۔ صحابی رسول کے ہاتھ میں انگوٹی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراض ہو گئے، منہ پھیر لیا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، لے جا کے انہوں نے پھینک دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، فرمایا کہ عورت پہن سکتی تھی، عورت کو دیتے تھے، تم نے پھینک دیا کیوں؟ ایسے کئی واقعات عزیز دوستو۔ سونے چاندی ہماری زینت نہیں ہے،
اس لیے کسی نے کہا سونے چاندی کی چمک، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا میں تو جیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اندھیری رات میں جانا ہی پڑے گا، اندھیری کوٹری میں جانا ہی پڑے گا، اندھیرے کمرے میں جانا ہی پڑے گا، وہ ہے قبر۔ کتنا بھی دنیا میں چمک کر لو، لیکن جو اندھیری کوٹری میں جانا ہوگا۔ اگر اللہ کے احکامات پر چلو گے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلو گے، تو وہ اندھیری کوٹری روشن ہو جائے گی، چمکدار ہو جائے گی۔ اگر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہی آخری منزل قبر جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا اس میں ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے یا تو پھر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جو چاہے ہم اختیار کرے، چاہے جنت کا باغ کو اختیار کرے یا جہنم کے گڑھے کو اختیار کرے۔ باقی انشاءاللہ جمعہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد